أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم۔ سورۃ النحل کی یہ آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے اپنی مخلوقات کے لیے اپنی رحمت کا، اپنی قدرت کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ تمہارے ارد گرد جو ساری چیزیں ہیں وہ سب ہم نے پیدا کی ہیں، تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، تمہاری ضرورتوں کا خیال بھی ہم نے رکھا ہے، اور ہر چیز جو تمہارے سامنے موجود ہے، جو مخلوقات ہے، یہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک سوال کھڑا کیا ہے، ایک سوال کیا ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، ایک سوال ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، کیا اس کی طرح سے جو نہیں پیدا کرتا ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سب نعمتیں جو ذکر ہوئی ہیں، سب جانتے اور مانتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ جنہیں مشرکین پکارتے ہیں انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا ہے، نہ پیدا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتاؤ کہ ہر چیز کے خالق کو تم نے ان بے بس ہستیوں کے برابر کیوں کر دیا جو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے؟ تو کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جو کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ علامہ زمخشری نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ من کا لفظ تو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یہاں بتوں کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیا ہے کہ چونکہ مشرکین انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، اس لیے ان کے عقیدے کے مطابق کمن لا یخلق فرمایا ہے۔ حالانکہ اس کا سادہ اور صحیح جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محض پتھروں کو ہی نہیں پوجتے تھے بلکہ ان ہستیوں کو بھی پکارتے تھے جن کے وہ بت بناتے تھے۔ مثلا انہوں نے مریم، ابراہیم اور اسماعیل کے بھی مجسمے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑائے ہوئے تھے، جیسے کہ بخاری شریف کتاب الانبیاء، کتاب و احادیث الانبیاء میں یہ بات آئی ہے۔ اور قوم نوح کے بت بھی اولیاء اللہ ہی کے مجسمے سے تھے، یہ بھی نوح ہے کہ کلام پاک نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سب ود ہے، سوا ہے، یعوق ہے، نصر ہیں، یہ سب ایک زمانے میں سب بزرگان دین تھے، جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، بخاری شریف میں کتاب الغزوات میں اس کا ذکر ہے۔ یہ سب ذوی العقول تھے، بلکہ ذوی العقولوں کے استاد تھے، اس لیے زمخشری نے جو سوال اٹھایا ہے وہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، جس نے وجود بخشا ہے، وجود بخشا ہے تمہیں، وجود بخشا ہے تمام مخلوقات کو، تو اب جو اس کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں اس کو اللہ کے برابر قرار دینا اور ان سے حاجت روائی کے لیے سوال کرنا، ان سے فریاد کرنا، اور انہی کو اپنی مصیبتوں میں، بلاؤں میں پکارنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ جو خالق ہے اور جو مخلوق ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو گے تو اسے شمار نہیں کر پاؤ گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ تو یہ اس کی بخشش اور مہربانی ہے کہ تمہاری ناشکری کے باوجود تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، اور توبہ کر کے اور توبہ کرنے اور پلٹ آنے پر تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، بندہ جب اعتراف کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کے یہ باب حدیث الافک میں ہے، اور مسلم شریف میں۔ پھر تھوڑے سے شکر پر بہترین جزا دیتا ہے، یعنی امید کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور یہ آیت نمبر 19 ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی سب لوگوں کے اعمال نہیں جان سکتا۔ چھپے ہوئے عمل تو بہت دور کی بات ہے، علانیہ جو اعمال ہیں بعض لوگ وہ بھی نہیں جان سکتے، چند لوگوں کے اعمال ہی لوگوں کے دیکھنے سننے میں آ جاتے ہیں، تو بے شمار انسانوں کے اعمال آدمی کیسے جان سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تمام جنوں اور انسانوں کے علانیہ کاموں کے علاوہ ان کے چھپ کر کیے ہوئے کاموں کو بھی جانتا ہے، سینے کے راز تک جانتا ہے، جسے سورۃ طٰہٰ میں ذکر کیا گیا، اور سورۃ العلیٰ میں بھی ہے۔
لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تمہارے شرک اور کفر کے باوجود جو تم پر رحم فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ تمہارے اعمال سے ناواقف ہے، جانتا نہیں ہے وہ، بلکہ اس تمام ناشکری اور نافرمانی کے باوجود اس کی مہربانی وہ اس لیے ہے کہ شاید تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تم اپنی کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ اس میں کافروں کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ معبود تو وہی ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا جاننے والا ہو۔ تو یہ 3 آیتیں تھیں جو میں نے سورۃ النحل کی آپ کے سامنے پیش کی، مختصر سی تفسیر کے ساتھ میں، انشاءاللہ باقی بعد میں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔